غور کریو کہ اتھے بھی اللہ کہ افائم ماتا اگر بے فرض محال محمد فوت ہو گئے ماتا مر جاون مرے نہیں اگر مر جاون اے من کرو 2 منٹ سے اے انہاں پہ جواب دینا مشرکاں جنہاں ڈنڈ پائی وہ زبان ہون بھی پہ بول لیں کئی لوگ جی مر گئے اگر بے فرض محال مر جاؤں تے تسی دسو کہ اللہ جے فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر آنے والے بعد نہ لمحہ تینے واسطے پہلے کو بہتر ہو سی تسی دسو کہ اگر رسول اللہ معاذ اللہ مر گئے تے موت بہتر ہے یا حیات بہتر ہے بولو حیات بہتر ہے معاذ اللہ صفت وہ ہے جو صفت جس سے اللہ موصوف خود ہو متصف ہو وہ عالی صفات کا جو اللہ خود مالک ہے وہ عظیم صفات ہے علم عظیم کس لیے ہے اس لیے کہ وہ العلی العظیم وہ علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے رازق ہے باسط ہے قابض ہے نافع ہے ضار ہے یہ تمام اس کو اختیار ہے کیونکہ ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے تسی دسو اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قیوم کا کیا معنی ہے قیوم کا معنی حی زندہ جس کو زندہ کسی نے نہ کیا ہو الحی اپنی ذات پر زندہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ تک زندہ ازل سے زندہ ابد الآباد تک زندہ لا اول لہ ولا آخر لہ وہ الحی کا معنی ہے قیوم جو اپنی ذات پر خود قائم ہے اس کو کسی نے قائم نہیں کیا وجود نہیں دیا وہ قائم بذات ہے جس طرح جوہر ہوتا ہے اور ایک عرض ہوتا ہے جوہر اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے عرض دوسرے کی صفت سے قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے سورج جوہر ہے سورج کی روشنی اپنی ہے چاند عرض ہے یہ سورج سے لیتا ہے سمجھ آئی تو صفت کیڑی ہوئی صفت ثابت ہویا کہ اللہ نیاں صفتاں وچوں وڈیاں صفتاں علیم ہونا بہت بڑے علم والا ہونا خبیر ہونا بصیر ہونا تے حی ہونا حی قیوم ہے جی تے موت اللہ کی طرف فرمایا میں مرساں بھی وہ بولو تو صحیح تے تھک گئے ہو تو میں تو پہلے نہ تھکیا ہے اللہ کی طرف فرمایا میں مرساں حی قیوم ثابت ہویا کہ وڈی صفت زندگی کے مقابلے میں موت صفت نہیں ہے اگر صفت ہوتی تو اللہ بھی کبھی اس سے موصوف ہوتا کسی لمحہ اللہ موت سے موصوف نہیں ہوا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ اللہ رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں بولو اے شرک والے ہو اے شرک نہیں گردان کرنے والے ہو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ دو لفظ اللہ رحمان رحیم رؤوف رحیم اللہ کہ نہیں اپنے واسطے کئی آیات جاندہ کہ نہیں کہ رسول اللہ وہاں کیوں شریک کیتا او لفظ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے رحیم تو اللہ ہے الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید درنج حکیم مولانا جامی مصرع لایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرع ہے یہ مصرع ہے اس پر نظامی گنجوی نے 5000 شعر کہے ہیں زمین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے 8 ماترے دا تال ہے 8 ماترے دا موسیقی میں 8 ماترے کا تال ہے یہ جی تسی ماں ملا سمجھے رہے میں چشتی نظامی ہاں
بغلامی منم خواجہ نظام است و نظامی منم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن رحیم. رحیم اللہ دی صفت ہے کہ نہیں؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحیم کیوں آکھیا حضور؟ اتنے فتویٰ لاؤ. وہ قرآن شرک تو بچانا ہے تے آپ وہی لفظ ہے اور رسولہ سے بولنا ہے. عجیب گل ہے جی. آپ بچانا ہے تے آپ آنا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے رحیم اپنے واسطے اتنے رسول واسطے ہے. وہ نہ آخیا گل کیڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ نقطہ میرے تے نہ محمد رسول اللہ تے نقطہ. نقطہ کوئی بھی نہیں. دو تے کلمے تے پہلے لاؤ نا فتوا. جے جا لا الہ الا اللہ بے نقطہ اسی طرح محمد رسول اللہ بے نقطہ. نقطہ سارے کلمے تے کوئی نہیں تے نقطے نال بھریا ہے. سمجھ آئی؟ تے حی قیوم ثابت ہوا کہ موت صفت نہیں ہے. موت اگر صفت ہوتی تو اللہ اپنے لیے رکھتا. رحیم صفت تھی اعلیٰ تو رسول کے لیے استعمال فرمائی نا. رؤوف اس کی صفت تھی قرآن میں استعمال ہوئی رسول کے لیے استعمال کی. اس نبی کے لیے یہ صفت استعمال کی. تو جو سب سے بڑی اس کی صفت ہے اس میں شہید کو اس کے غلام کو تو شریک کر دیا ہے جی. لیکن اس کے آقا کو محروم رکھا. اے دیوبندی مجھے افسوس ہے کہ اتنی کتابیں پڑھ کر مجھے آج بھی تو قائل اگر کر لے اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بریلویوں سے نہیں ڈرتا. کبھی نہیں ڈروں گا میں. بریلوی آگے میں میرا کیا خیال کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے سب. یہ کوئی بات نہیں. یہ کسی کے بھی نہیں ہے. بڑے مشکل ہے کوئی ورلیاں موتی لے تریاں کوئی بریلوی معاف کر دے تو بڑا مشکل ہے. لیکن ان سے میں نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پا رہے نہ نہیں. سمجھ آئی نا. میں ضرور یہ مسلک چھوڑ دوں یا میرے باپ دادا کا جو مسلک ہے حضرات مشائخ کا بریلوی کا. میں مکلف نہیں ہوں. میں اپنے مشائخ کا مکلف ہوں کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ ہزاروں سالوں سے سینکڑوں سالوں سے آ رہے ہیں. یہ مسلک تو اب سامنے آیا ہے نا. باقی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ چھوڑ دوں لیکن تم کوئی دلیل بھی تو دو. پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال. پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال. ورنہ حاسد میں تیرے واسطے یہ بھی کر لوں. جے تینڈے پیٹے چ درد مٹھا ہونا ہے نا جے ماں لوگ آکھن جی جہلے پڑھیا نہیں ان پڑھے خطیب نہیں بول نہیں سکنا نہ کدے لفظ ساتھ نہیں دینے کدے معنی ساتھ نہیں دینا الفاظ بے ترتیب تے بے محل استعمال کرنا ہے. قدرت کلام نہیں ندرت بیان نہیں. اگر تو چند جہلا کولوں یہ گل سن کے میرے متعلق تینے دل وچ ٹھڈ پے سکنی تے میں اے فضیلت اے جیاں خوبیاں چاہ کے سٹ سکنا جے تو نہ ٹھڈ پا چھوڑا. پر اے سٹنیاں چیزاں دے نہیں نا. اللہ بندے نے وچ سٹے تے بندہ چار کے باہر سٹے. سمجھ آئی؟ اس واسطے اسی یہ چیز جڑی نا یہ گل سمجھنے ہاں. لیکن تسی یہ دسو کہ میں ضرور منیا لیکن تو دس اللہ تعالی رحیم دی صفت اپنے رسول دیتی قرآن پیش کیتا ہے. رؤوف دی صفت دیتی ہے رؤوف واسطے اللہ واسطے وے. رؤوفم بالعباد آنا کہ نہیں حافظو پڑھو کئی جگہ آیات چاہیا کہ نہیں. رؤوفم بالعباد تو رؤوف نام ہی آکھا گیا. تے اے جڑیاں صفات ہیں اے چاہ دیتیاں تے شہید جڑا غلام کمترین ہے کملی والے نا اساں زندگی چاہ دیتی ولاکن لا تشعرون. او چلو اے اللہ جلنا نہیں تے تسی سمجھو مردہ ہے مردہ انسان ہے جڑا اللہ جلے نہیں.
اوے انہاں دی زندگی دی تو گل کرنا ہے، او حسین دی زندگیاں ویکھ. حسین کے آخیا موت اور حیات سامنے تھی. حسین نے کہا کہ میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز. حسین نے کیا کہا؟ میں تو زندگی سے بے نیاز ہوں، میری فطرت میں ہے بڑھنا، ہٹنا نہیں ہے، بڑھنا فطرت ہے میری. میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا. ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی ہر ہر قدم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر، شہزادہ غوث الورا. ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، موت کھڑی دیکھتی رہی ہر ہر قدم. حسین قدم بدھانا یا تے موت آنی ہون مویا، موت آنی ہون مویا. حسین نی زندگی آنی ہے پیچھے ہٹ، کدھرے تو دا موت نہ آوے پیچھے ہٹ. کیوں حسین پر موت کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ اس کا ہر قدم حی قیوم کی طرف بڑھ رہا تھا، جو سدا بہار ہے جس پر موت نہیں آتی. حسین اس منزل کی طرف بڑھ رہا تھا. اوے موت تے اس نے نواسیاں نہیں مل سکی، اس نے نانیاں کتھے مل سکنی ہے. اور دسو کی ہویا کہ اللہ تعالیٰ متصف ہے حی قیوم. اور صفتاں دیتیاں سے حیات تو معروم رکھسی، غلامہ نوازے سے آقا معروم رکھسی. ہون ثابت ہویا کہ نہیں، اگر شہید ہے بھائی اللہ تعالیٰ زندگی دیتی ہے، فرمایا تو ایسا مردہ نہ آکھو یا اللہ یہ بڑی ناانصافی ہے معاذ اللہ کہ تم غلامہ تے زندگی دے میں تے رسول واسطے کوئی لفظ نہ آکھے کہ زندہ ہے. افہم آتا تو آکھا ہے تے اٹھ کے لوگ بہ گئے. ایک اس دور میں ڈنڈ پا دیتی نے، ہون اس دور میں پا دیتی نے، وہ گل دوراؤں لگ پے. اساں کوئی 10 گل غلامہ واسطے ایڈے کھلے لفظ تے رسول واسطے کوئی گل بھی نہیں کھلی. آنکھ چھوڑے ہاں میرا رسول سدا بہار ہے، زندہ ہے، اے نہیں مرو لگا. خبردار ہے ساں جس طرح شہید واسطے آنکھ چھوڑی اس واسطے کیوں نہیں آنکھیں؟ سوال ہے نا. نمازہ روزے نہیں ایڈیاں وزاتا، زکاتاں تے حجاں نہیں ایڈیاں وزاتا ہے جی. اور مسائل دنیا نے، عورتاں نے، مرداں نے مسائل جتنے ضروریات کی ایڈیاں وزاتا تے اپنے نبی واسطے کوئی وضاحت نہیں ہے جی. ہائے 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 دیکھو جی عقل مند دا اشارہ جڑا بندے نہ پتر ہوئے نا، بندے نہ پتر صحیح پیو نہ ہوئے، اس واسطے عقل مند دا اشارہ کافی ہے. اللہ فرمایا قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، باغ تک کے بہار نہ اندازہ لگنا ہے، آ غلام ویکھ کے تے آقا دی شان دا پتہ لگدا ہے. فرمایا اے بڑے الو ہو تسی، ایویں شیخ الحدیث بنے ہو، ایویں شیخ القرآن بنے ہو. اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں جڑا غلام ہے اسا آکھیا ہے کہ اسا مردہ نہ آکھیو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. تے آقا جس نے اتے کلمہ پڑھ کے اس مرتبے تے پہنچی، میں تو سمجھا تساں سمجھ آ گئی اسی بڑے چبل ہو. میں تو آکھیا تسی آپ سمجھ گئے ہو سو، اسی واسطے میں اشارہ آکھیا عزیر آکھیا واماتہ اللہ مئۃ عام، عزیر آکھیا
یا اللہ زہرا کیوں آکھی یا ماتا اللہ ہو کیوں نبی نہیں اکھے نہیں اس نے نال ایڈی گال کوئی نہیں اے آخری نبی نال نہ چڑے زیادہ اس واسطے اس ہمیں اماتا اللہ بھی آگ چھوڑے تے ایڈے ڈن نہیں پانے کملی والی نہیں زندگی نہ ذکر ہے نا تے انہوں نے پیٹا درد پہ بنا اس نبی نال خاص دے دنے تے کلمہ بھی کم بختی سی نہ پڑھنے پھر احمد رضا آکھیا نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر رجب کھانے غرانے والے ہے منکر رجب کھانے غرانے والے یوں ادائیگی کسی نے کی ہے ذرا دیکھیے سارے بریلوی پڑھتے ہیں ہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں لیکن یہ ہے کہ میری خطابت عجیب ہے کہ آپ کے سامنے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہے منکر عجب کھانے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرے غلاموں سے الجھے بس تیرے غلاموں سے الجھے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر رجب کھانے غرانے والے ہے منکر رجب کھانے غرانے والے بھائی میں ایک بات عرض کروں میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں سمجھ سوچ کر آپ کو پتہ ہے میں کھلا سا آدمی ہوں لیکن یہ میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا مولانا نے اگلا شعر جو کہا ہے وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا دیکھیں میں جو ابھی جس موضوع پر آ رہا تھا گفتگو کر رہا تھا کیا کہا قرآن کے بعد تو اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ دیکھو جی اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کی قسم جھوٹی بات پر اٹھانا گناہ ہے اتنا بڑا متقی عالم فاضل آدمی رسول اللہ کی حیات پر گفتگو کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے قسم اٹھا کر ہے جی تو احمد رضا کو یہ قسم کی جو یقین ہے یہ کہاں سے ملا یا تو یہ کہتے نا کہ مولانا احمد رضا کہتے کہ یا رسول اللہ میرا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں نہیں انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور ہائے ہائے کیوں پھر ایک جگہ کہتے ہیں مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے ارے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہمیں کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ اس ماہ مقدس میں مبارک میں وہ ذات عالی اس دنیا میں تشریف لائی زے زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے پر دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے دل دا کلمہ پڑھیے اتھے جیبے ملے نہ ڈھوئی ہو دل دا
کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہوں ایک گپا مارنے والے کے جانن. سلطان العارفین حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہوں کلمہ یار پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. تو یہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے. تو جس کا ذات کا تعلق اللہ سے ہو اور پھر اللہ کا محبوب ہو اس کے عشق اس سے تعلق پر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, آپ جو کچھ چاہیں کریں, لیکن یہ محبوب صرف ایک ذات کا محبوب نہیں ہے, خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور پوری کائنات کا بھی محبوب ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا محبوب ہے, خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور کائنات کا بھی محبوب ہے. ہمیں کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ اس ماہ مقدس میں مبارک میں وہ ذات عالی اس دنیا میں تشریف لائی. تو اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں چوڑ ہڑپال ہے نا, ہڑپال تو ہمیشہ ہر سال ماشاءاللہ باذوق لوگ اہتمام کرتے ہیں اور یہ جشن چراغاں بھی ہوتا ہے ملک میں. اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے, اسراف ہے, کہ اپنی اپنی ذوق کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے. تو کسی نے کہا تھا ایک موقع پر ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں, کسی بڑے مستند اور بزرگ کا ہے. انہوں نے کہا, ان پر سوال کیا گیا, وہ اسی قسم کی کوئی محفل یا کوئی چیز پیش کر رہے تھے, تو معترض نے یہ سوال کیا کہ لا خیرہ فی الاسراف, کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے. بھائی میری طرف متوجہ ہوں اور ذرا مجھے جواب دیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں, کہ لا خیرہ فی الاسراف, فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے, مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو. انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیرہ فی الاسراف, کہ اسراف میں فضول خرچی نہیں ہے, خیر نہیں ہے. تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر, نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی, ثواب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا, مطلق روشنی, اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ سجا دیا, دو طرفہ یہ بلڈنگیں جو ہیں, مکانات جگمگا رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر سوال ہے, ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ روشنی, ہدایت اور علم اور کسی خاص طرف بلانے کی طرف ایک نشان ہے کہ کوئی خاص بات ہے. یہ آپ جنگل میں جائیں نا, کہیں بھٹک جائیں تو کہیں سے آپ کو ایک شمع, ایک دیا بھی روشن نظر آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا, کوئی روشنی کی رمک نظر آ گئی. ہم اور آپ تو شہروں میں پیدا ہوئے, جو پرانے حضرات ابھی بھی بزرگ آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں مشکل دور دراز جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں, وہاں آپ جائیں اور کبھی آپ کسی کے مہمان جا کر بنے, آپ اگر بھٹک جائیں تو آپ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ میرے مالک کوئی روشنی کا انتظام نہیں, یا تو حد نظر تک اندھیرا ہی اندھیرا, میں کیا کروں گا, مجھے مر جاؤں گا, لٹ جاؤں گا, اب کیا ہوگا. اتنے میں کوئی جگنو ہی نظر آ جائے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ قدرتی لائٹ تو ہے, کوئی قدرتی لائٹ تو آ گئی, اب دیکھیے کوئی کرم ہو جائے گا, تو وہاں انسان خوش ہوتا ہے. عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں, عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں, جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے, اگر ایک سال کے بعد کملی والے کی ولادت کی یاد میں چند پروانے, چند شمع روشن کر دیں, چند پروانے, چند شمع روشن کر دیں, تو اس پر آپ اعتراض نہ فرمایا کریں, کیونکہ پروانے کا تعلق شمع سے ہے. پروانہ
پروانے کی زندگی مرہون منت ہے شمع کی. آئے آئے صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی. صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی. یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی. یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی. ساری رات گھومتے ہیں طواف کرتے ہیں